حضور ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے، دلداری اور بے تکلفی فرماتے تھے۔ جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی تذکرہ فرماتے تھے۔ یعنی اگر ہم کھانے کا تذکرہ کر رہے ہوتے تو آپ بھی کھانے کے تذکرے کا، ہاں یہ کھانا بڑا اچھا ہے، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اگر ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی بات کرتے، اور اگر ہم آخرت کی بات کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں کرنا شروع کرتے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ بس آخرت کی بات کر رہے ہو اور کوئی ساتھی کوئی کھانے کی پینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ناگواری محسوس کر رہے ہیں، نہ ایسا نہیں۔ یہ تکلفی تھی، دلداری تھی، خیال رکھا جاتا تھا اہل مجلس کا، اہل محفل کا، اور ان کی بھی رعایت رکھی جاتی تھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمانے لگے جس قسم کا تذکرہ ہم کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ساتھ وہی تذکرے فرماتے۔ جب ہم لوگ کو دنیاوی ذکر کرتے تھے حضور بھی اس قسم کا تذکرہ فرماتے۔ یہ نہیں کہ بس آخرت کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہوں اور دنیا کی بات سننا بھی گوارا نہ ہو۔ اخلاق بھی تو عبادت ہے۔ سامنے والا کوئی اگر ایسی بات کر رہا ہے اور جائز بات کر رہا ہے اور گناہ کی بات نہیں کر رہا تو وہ بھی تو توجہ کے لائق، اور اس کی بھی تو دلداری کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے تذکرے فرماتے۔ یعنی جب آخرت کا کوئی تذکرہ شروع ہو جاتا تو اسی کے حالات اور تفصیلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ جب کچھ کھانے پینے کا ذکر آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ویسا ہی تذکرہ فرماتے۔ کھانے کے آداب، فوائد، لذیذ کھانوں کا ذکر، مضر کھانوں کا تذکرہ۔ بس اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکہ کیا یہ اچھا سالن ہے، کبھی فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، مبارک درخت ہے۔ اس قسم کے تذکرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ کھانے کی بھی تعریف فرما رہے، کھانے کے فوائد بھی بیان فرما رہے۔